بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ دوستی پورے وجود سے ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ تم اپنے دوست سے کہو کہ مجھے تمہارا پورا وجود بہت عزیز ہے لیکن تمہاری بائیں ٹانگ مجھے اچھی نہیں لگتی، دوستی کے نام پر اسے کٹوا کر الگ پھینک دو۔ غیر سرکاری طور پر تم جانتے ہو کہ ایس ٹی ایف پاکستان کے لیے کتنا کام کر رہی ہے، اس کے خلاف قدم اٹھا کر تم پاکستان کو نقصان پہنچانے کی تیاری کر رہے ہو۔ ریسیور پر اس کی ہلکی سی تکبر آمیز ہنسی کی آواز آئی۔ فورس سے تمہاری روزی وابستہ ہے، اس لیے تم جذباتی ہو رہے ہو۔ مجھے فورس کے خاتمے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میرا ٹارگٹ صرف ڈینی اور ویرا ہیں، وہ دونوں ہاتھ آ جائیں تو میں تمہاری فورس کو بھول جاؤں گا۔ تمہارے بڑوں کی حماقت سے یہ ٹوٹ گئی تو تم خاطر جمع رکھو، ہم تمہیں اس سے بہتر اور پرکشش ملازمت دیں گے۔ میرا ہم خیال بن کر تم نے اپنے شاندار مستقبل کی ضمانت حاصل کر لی ہے۔ مجھے بات بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں نے تشویش سے کہا۔ تم میرا پیغام جنرل تک پہنچا دو، بات ختم ہو جائے گی۔ اس کا لہجہ پرزور تھا۔ میں اپنی فورس میں اتنا سینئر نہیں ہوں جتنا تم سمجھ رہے ہو۔ میں نے بے بسی کا لہجہ اختیار کر لیا، وہ میری رسائی سے باہر ہے۔ تم بتا رہے ہو کہ جنرل کئی دن سے کراچی آیا ہوا ہے، میں فورس میں ہوں اور مجھے اس کی آمد کی بھنک نہیں ملی۔ وہ اسٹیشن 4 آیا ہوا ہے، میں 2 روز کی چھٹی پر ہوں۔ یہ پیغام رسانی میرے بساط سے باہر ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ سوبراج کیوں راندہ درگاہ ہوا ہے؟ چند ثانیوں کے توقف کے بعد اس کی سخت اور کھردری آواز ابری۔ اس کا لہجہ بالکل بے لوچ تھا۔ اس نے ویرا کے بارے میں تمہاری پیش رووں کو اندھیرے میں رکھا، اسے پکڑا اور پھر کھو دیا۔ اس کا یہ جرم تم لوگوں کے نزدیک غداری کے برابر ہے۔ دیکھ لو، وہ پناہ کی تلاش میں در بدر مارا پھر رہا ہے اور اسے کہیں پناہ نہیں مل رہی۔ اس وقت کچھ دوسری قوتیں بھی اس کا پیچھا کر رہی ہیں۔ میری یہ بات لکھ لو کہ آخرکار وہ ہمارے ہاتھوں کتے کی موت مارا جائے گا۔ اس وقت تم نے اس کا ذکر کیوں چھیڑا ہے؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ تم نے ڈینی کو پکڑا اور اپنی حماقت سے کھو دیا۔ اس کی چبھتی ہوئی آواز زو مانی تھی۔ ڈینی ہمارے نزدیک ویرا سے بڑا اور خطرناک مجرم ہے۔ تم میرا اور سوبراج کا موازنہ نہیں کر سکتے۔ میں نے تیز احتجاجی لہجے میں کہا، وہ تمہارا تنخواہ دار ملازم تھا، میں نے آج تک تم سے ایک دمڑی نہیں لی۔ اس نے بدنیتی سے ویرا کو چھپا لیا تھا۔ میں نے نک کو بتا دیا تھا کہ میں نے ڈینی کو پکڑ لیا ہے۔ سوبراج لوٹ آئے تو میں ڈینی کو اس کے حوالے کر دوں گا۔ وہ اوچھا وار کر کے سوبراج کو بھڑکا نہ دیتا تو وہ ڈیل آسانی سے طے ہو جاتی۔ مہلت سے فائدہ اٹھا کر ڈینی بھاگ گیا۔ میں تمہارا اور سوبراج کا موازنہ نہیں کر رہا۔ اس کی سرد آواز سے بے رحمی متراشا تھی۔ صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ واقعات میں کتنی گہری مماثلت پائی جاتی ہے۔ اب تم ڈینی پر دوبارہ ہاتھ ڈال کر اپنی غلطی کا ازالہ نہیں کر سکتے تو جنرل کو رام کرو۔ اپنی فورس کی بقا کے لیے اسے ڈینی سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ نہیں گیری، یہ ناممکن ہے۔ میں نے اسے اپنا 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ میری زبان سے کوئی کچی بات سنتے ہی وہ سمجھ جائے گا کہ میں تم لوگوں سے مل گیا ہوں۔ وہ سخت گیر اور شفاق ہونے کی شہرت رکھتا ہے، بے دریغ مجھے گولی مار دے گا۔ تمہاری ایف بی آئی کی طرح ایس ٹی ایف بھی اپنے غداروں سے ذرا بھی روح رعایت نہیں کرتی۔ تو کیا میں یہ سمجھ لوں کہ میں اب تک تم پر اپنا وقت برباد کرتا رہا؟ جو چاہو سمجھ سکتے ہو، ویسے یہ تمہاری نہیں میری کال تھی۔ تم نے موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے دل کی بڑاس نکال لی ہے۔ میں تم کو فون کرنا چاہ رہا تھا مگر تذبذب میں تھا۔ مجھے انتظار تھا کہ کسی اور ذریعے سے اسٹیشن 4 والی اطلاع کی تصدیق ہو جائے۔ تھوڑی دیر تک تمہارا فون نہ آتا تو میں خود تم سے رابطہ کرتا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ اتنی شدت سے تصدیق کی ضرورت سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب تمہارے پاس قابل اعتماد آدمیوں کی کمی ہے۔ کام کرنے والوں کی دی ہوئی اطلاعات تمہارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے، میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسٹیشن 4 کی حدود میں جنرل کی گاڑی کو راکٹ کا نشانہ بنانا آسان کام نہیں تھا۔ دوسرے ذرائع سے اس اہم خبر کی تصدیق ضروری تھی۔ سوبراج کے ہٹ جانے کے بعد ان مشکلات کا پیدا ہونا فطری بات ہے۔ وہ کھل کر بات کر رہا تھا،
اس لیے میں نے بھی بے دھڑک ہو کر وہ بات کہہ ڈالی۔ کوبرا کے روپ میں وہ شہر کے ناپسندیدہ لوگوں سے ہر کام لے لیا کرتا تھا، وہ وسیلہ ختم ہو گیا ہے، اب تم کو یہ کام خود کرنا پڑ رہا ہوگا۔ وہ لوگ آسانی سے کسی کے قابو میں نہیں آتے، موقع ملتے ہی چونا لگانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ نک نے تمہیں پیشکش کی تھی کہ تم چاہو تو شوبراج کی جگہ لے سکتے ہو، وہ پیشکش آج بھی برقرار ہے۔ اس کی آواز میں بے آرامی اتر آئی۔ تم کچھ ہی عرصے میں دولت میں کھیلنے لگو گے، عزت کی روزی کو لات مار کر میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ وہ دولت آج شوبراج کے کس کام آ رہی ہے؟ وہ ذہنی سکون اور تحفظ کھو چکا ہے۔ یہ تمہارا اپنا خیال ہے، لالچ اور سنگین غلطیوں کو کوئی آجر معاف نہیں کرتا۔ تم انکار کرو گے تو ہمیں جلد ہی شوبراج کا کوئی نہ کوئی متبادل مل جائے گا۔ کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے دنیا کا کوئی کام نہیں رکتا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں تمہارے خیالات میں تبدیلی آ جائے۔ فی الحال اتنا ہی کافی ہے کہ ڈینی اور ویرا کے معاملے میں تم میرے ساتھ ہو۔ تم اس معاملے کو اپنی عینک سے دیکھتے ہو، میرا نظریہ تم سے مختلف ہے۔ میں ڈینی کی آزاد روی اور حد سے بڑھی ہوئی خود مختاری سے نالاں ہوں، اس لیے اسے لگام دینا چاہتا ہوں۔ تمہارا اور اس کا معاملہ بالکل مختلف ہے، اسباب کچھ بھی ہوں۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، یہ بات طے ہے کہ تم اسے پسند نہیں کرتے، یہ مشترکہ جذبہ اسی طرح برقرار رہنا چاہیے۔ اب یہ بتاؤ کہ شوبراج کے بارے میں تم کیا کہہ رہے تھے؟ ڈینی اور ویرا کے بعد وہ میری ترجیحات میں سب سے اوپر ہے۔ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ وہ آج پھر بچ نکلا، میں نے اختصار سے کہا۔ اس کا نصیب اس کا ساتھ دے رہا ہے، ورنہ اب تک اسے ملک عدم کا راہی ہو جانا چاہیے تھا۔ مجھے بھی اڑتی اڑتی خبر ملی ہے کہ کچھ دیر میں تفصیلات سامنے آ جائیں گی۔ تمہاری خواہش بہت فطری ہے، وہ تم لوگوں کے بہت سے رازوں کا امین ہے۔ ابھی اس نے صرف نک کو مروایا ہے، وہ زبان کھولنے پر تل گیا تو تمہارے لیے خاصی مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ گھر کا کوئی بیدی غداری پر تل جائے تو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ شوبراج کے بارے میں اس سے کوئی نئی بات معلوم ہونے کی امید نہیں تھی۔ میں نے گفتگو کو طول دینے کے بجائے وہیں ختم کر دیا۔ گیری سے میری وہ گفتگو ہر لحاظ سے نتیجہ خیز رہی تھی۔ بات قیاس سے بڑھ کر یقین کی حد میں داخل ہو گئی تھی کہ جنرل کی گاڑی پر ان ہی لوگوں کے اما پر راکٹ چلایا گیا تھا۔ دوسری اہم بات یہ سامنے آئی تھی کہ ایس ٹی ایف کے بارے میں چشم پوشی کا سرکاری رویہ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ امریکی حکومت پاکستان کے ساتھ کھلی محاذ آرائی کے لیے آمادہ نہیں تھی، لیکن سرکاری اہلکاروں کو یہ چھوٹ دے دی گئی تھی کہ وہ اپنے طور پر اس فورس کے خلاف جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں۔ غنیمت یہ تھا کہ گیری نے اپنے جملہ مضموم مقاصد کو میری اور ویرا کی ذات سے مربوط کر دیا تھا اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم دونوں کی سرکوبی کے بعد اسے فورس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ جنرل وقار چوری چھپے کراچی آیا تھا، نہ اس کی آمد کا ڈنڈورا پیٹا گیا تھا۔ وہ مخصوص مقصد کے لیے کراچی آیا تھا اور اپنا کام پورا کر کے خاموشی سے واپس لوٹ جاتا۔ یہ شرمناک بات تھی کہ ایک دوسرے پر اپنی باخبری کا رعب جھاڑنے کے لیے سرکاری افسران فون پر ایک دوسرے سے حساس موضوعات پر بات کرنے کے عادی ہو چکے تھے۔ اگر ایف بی آئی والوں نے اپنے مؤثر اور جدید ترین مواصلاتی آلات پر دو افسروں کے درمیان ہونے والی گفتگو نہ سنی ہوتی تو انہیں کانوں کان بھی جنرل کی آمد کا پتہ نہ چلتا اور اسٹیشن 4 کا سانحہ وجود میں نہ آتا۔ مشکل یہ تھی کہ افسروں کی وہ عادتیں کسی حکم نامے سے تبدیل نہیں کی جا سکتی تھیں۔ ان کا تعلق لوگوں کے انفرادی مزاج اور قومی شعور سے تھا۔ کسی کو یہ احساس نہیں تھا کہ کون سی بات کہاں کی جا سکتی ہے اور اس کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں۔ وہ افسوسناک صورت احوال تھی جس کا مداوع کرنا میرے بس سے باہر تھا۔ تم نے شاید ایک اہم بات نوٹ نہیں کی۔ گیری سے ہونے والی گفتگو پر تبادلہ خیال کے دوران ویرا نے کہا، اپنی طویل باتوں میں گیری نے ایک بار بھی زہریلی باتوں کو نہیں دہرایا جو اس نے فورس کے مالی معاملات کے بارے میں تم سے کہی تھی۔ مجھے اولڈ کلفٹن پر ہونے والی وہ گفتگو لفظ بے لفظ یاد تھی۔ میں نے کہا، راکٹ فائر ہونے کے بعد اب وہ نئی راہ پر چل نکلا ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس سلسلے کا اختتام کہاں ہوگا۔ ہو جائے گا، ویرا سر ہلاتے ہوئے بولی، نک کے
بعد اب گیری کی باری آنی چاہیے۔ نک کے ستارے خراب تھے کہ شیر دل ہمارے جال میں پھنس گیا، اور بعد میں سوبراج نے شیخی میں آ کر نک کے خون کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ ہر بار ایسے اتفاق رونما نہیں ہو سکتے۔ میں نے قدرے سختی سے کہا، گیری کا خون ہمیں مہنگا پڑ جائے گا، تم اسی سوچ بچار میں الجھے رہو، وہ اپنا کام کرتے رہیں گے۔ یہ نہ بھولو کہ ان کا اصل نشانہ تمہاری ذات ہے۔ انہیں اسی طرح ڈھیل دی جاتی رہی تو ایک دن وہ تمہارے گریبان پر ہاتھ ڈال دیں گے اور ہم ان کا منہ دیکھتے رہ جائیں گے۔ وقت گزر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ اب میرا نرمل کمار کے دفتر جانا بے سود ہے۔ چند ثانیوں کا سکوت آتے ہی غزالہ نے اپنی بات کہہ ڈالی۔ میں اس کے خیال سے 100% متفق تھا۔ نرمل کمار بساط کا ایک معمولی موہرہ تھا۔ اس کی اہمیت اسی وقت تک تھی جب تک سوبراج کا سراغ نہیں ملا تھا، وہ فرار ہو گیا تھا۔ نرمل اپنے باپ مدن لال سمیت IB والوں کے قبضے میں تھا۔ اس کے دفتر جانا لا حاصل تھا۔ میرے ذہن پر ایک بوجھ سا سوار تھا۔ ویرا کی بات ایک گرہ کی طرح دماغ میں اٹک گئی تھی۔ گیری کے بارے میں میرا تجربہ تھا کہ وہ بہت جارحانہ مزاج کا مالک تھا۔ ڈیل دینے سے اس کا حوصلہ بڑھ سکتا تھا۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ اسے جنرل کی گاڑی پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے۔ اس بارے میں جنرل اور اول خان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ دونوں اپنے مسائل میں بری طرح الجھے ہوئے تھے۔ ویسے بھی وہ کسی سخت قدم کی حمایت نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے جو کچھ کرنا تھا اپنے طور پر کرنا تھا۔ نتائج سامنے آ جانے کے بعد کوئی مجھ سے اختلاف نہیں کر سکتا تھا۔ گیری کے بارے میں سوچتے سوچتے میری ذہنی رو سنیل اور شیبا کی طرف بہک گئی۔ وہاں پیش آنے والے واقعات ایک ایک کر کے میرے ذہن میں تازہ ہونے لگے اور پھر یکا یک میں پریشان ہو گیا۔ اس وقت میں تلوار کی باریک دھار پر چل رہا تھا۔ گیری سے میں کرنل داور بن کر ملتا رہا تھا۔ سوبراج سے میں نے ڈینی کی حیثیت سے رابطہ استوار رکھا ہوا تھا۔ میرا وہ خطرناک کھیل اسی وقت تک جاری رہ سکتا تھا جب تک وہ دونوں کردار ایک دوسرے سے الگ نظر آتے رہتے۔ سنیل کے گھر پر ایک گڑبڑ ہو چکی تھی۔ شیبا مجھے مہیش اگروال کے نام سے جانتی تھی۔ اپنی بیوی کے منہ سے میرا وہ نام سن کر سنیل بہت تل ملائے ہوئے انداز میں اسے پھٹکار کر بتایا تھا کہ میرا اصل نام مہیش نہیں کرنل داور تھا۔ یہ بات شیبا کے ذہن میں ایسی بیٹھی تھی کہ سوبراج کا فون آنے پر اس نے یہی بتایا تھا کہ کرنل داور اس کے شوہر کو اٹھا لے گیا تھا۔ اس بیان کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ سوبراج کی تلاش میں مدن لال کے گھر کا رخ کرنے والے STF کے آدمی تھے، جبکہ میں نے گیری سے صاف الفاظ میں کہا تھا کہ سوبراج والے قصے کا فورس سے کوئی تعلق نہیں، وہ کام کسی اور ایجنسی نے کیا تھا۔ اس تضاد پر پردہ ڈالنے کے لیے ضروری تھا کہ شیبا کی زبان بند کر دی جائے یا پھر اسے کچھ عرصے کے لیے غائب کر دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد معاملہ ٹھنڈا ہو جاتا تو شیبا کو رہا کیا جا سکتا تھا۔ پہلی اور ضروری بات یہ تھی کہ شیبا کی اپنے گھر میں موجودگی کا یقین کر لیا جائے۔ میں نے بلا توقف اس کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ پہلی چند گھنٹیوں کے بعد مجھے امید تھی کہ وہ ریسیور اٹھا لے گی، لیکن پھر گھنٹیاں بجتی چلی گئیں، دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے مایوس ہو کر فون بند کر دیا۔ شاید وہ خوف زدہ ہو کر اپنے گھر سے کہیں اور منتقل ہو گئی تھی۔ اس کے نئے ٹھکانے کا سراغ لگانا آسان کام نہیں تھا۔ 4 بجے غیر متوقع طور پر جلال آن وارد ہوا۔ وہ سہ پہر کی فلائٹ سے کراچی پہنچا تھا اور صدف مینشن سے ہوتا ہوا میرے پاس پہنچا تھا۔ میں صرف تمہاری دل جوئی کے لیے کراچی آیا ہوں، اس نے مجھ سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہا۔ کل رات تم صدف مینشن والوں سے ناراض معلوم ہو رہے تھے۔ میں کسی سے ناراض نہیں تھا، میں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ مجھے تمہاری اور ان کی مجبوریوں کا علم ہے۔ مجھے اس بات کا قلق تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ یہ میرے اپنے مزاج کی خامی یا خرابی ہے جس کی ذمہ داری دوسروں پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ صدف مینشن میں یکا یک بہت رونق ہو گئی ہے۔ اس کیس کے 4 قیدیوں کے آ جانے سے سارے سیل آباد ہو گئے ہیں، اس نے بتایا۔ میں چونک پڑا۔ سنیل، نرمل اور مدن کے علاوہ چوتھا قیدی کہاں سے آ گیا؟ شیبا، اس نے مسکرا کر بتایا۔ وہ سنیل کے اغوا کی چشمدید گواہ تھی، تمہیں پہچانتی ہے اور تم نے اس سے ناموں کا بھی کچھ چکر چلایا ہوا تھا۔ تم نے اسے چھوڑ دیا تھا، میں نے صبح اٹھوا لیا۔ وہ رنگین مزاج تتلی ہے، وہاں کے ماحول سے دہشت زدہ ہو کر مر جائے گی۔
فکر نہ کرو، اسے بہتر اور روشن کمرہ دیا گیا ہے، وہاں چمگادڑوں کی رسائی نہیں ہے، ان کی اسیبی آوازیں شیبہ کو اسی کمرے میں محدود رکھیں گی۔ جنرل وقار کی گاڑی پر راکٹ کے حملے کی خبر بہت سختی کے ساتھ دبا دی گئی تھی، لیکن جلال اپنے حساس منصب کی بنا پر اس خبر سے واقف تھا۔ میں نے اسے اس واقعے کی ان تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا جو مجھے گیری سے معلوم ہوئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ گیری کیا چاہ رہا ہے، اس نے الجھن امیز لہجے میں کہا۔ وہ اپنے مجرموں تک رسائی کی دھن میں پاگل ہوا جا رہا ہے، میں نے جواب دیا۔ ان کوششوں میں وہ جنگلی سور کی طرح ہر طرف منہ مار رہا ہے۔ میں نے آئی بی والوں کے ہاتھوں شیبہ کے پکڑے جانے کی اطلاع پر کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا، لیکن مجھے خوشی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنی مستعدی سے کام لے کر میری ایک ضرورت پوری کر دی تھی۔ حملے کی خبر نے سب کو فکر مند کر دیا ہے، جلال کہہ رہا تھا۔ یہ ہم سب کے لیے سبکی کی بات ہے کہ اب دشمن ایس ٹی ایف کے گھر میں گھس کر حملہ کرنے کی پوزیشن میں آ گیا ہے۔ خبر کی تشہیر ہو یا نہ ہو، دشمن کو اپنی کامیابی کا علم ہو چکا ہے۔ گاڑیوں کے ملبے سے کچھ نہ کچھ ایسے شواہد ضرور مل جائیں گے کہ جن کے بنا پر ذمہ داری کا تعین کیا جا سکے گا۔ میری خواہش ہے کہ اس واقعے کے بارے میں ان کے سفارت خانے سے احتجاج کر کے یہ بتا دیا جائے کہ ان کے آدمیوں کے غیر قانونی حرکات کے نتائج سنگین برآمد ہو سکتے ہیں۔ یہی کیا جا رہا ہے۔ آج رات ماہرین کی ایک ٹیم کراچی میں جمع ہو رہی ہے، کل صبح وہ باریک بینی سے ہر چیز کا جائزہ لیں گے۔ راکٹ اور گائیڈڈ ڈیوائس کے کچھ نہ کچھ حصے مل جائیں گے۔ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ اب راک سے بھی چیزوں کی اصل ماہیت کے بارے میں بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے۔ ایک طرف تم جنرل وقار سے بالکل لا تعلق ہو، دوسری طرف اندر کی باتیں بتا رہے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ میں نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ جنرل سے میرا تعارف ہے اور نہ کوئی رابطہ، اس نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا۔ میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو اسلام آباد میں میرے علم میں آتی رہی ہیں۔ میری میز پر نجی اور سرکاری ذرائع سے روزانہ کم و بیش 1000 رپورٹیں آتی ہیں جن سے بہت کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ اب ان رپورٹوں میں میرے بارے میں کوئی ٹیڑھی بات آ جائے تو اسے نظر انداز کر دینا۔ میں نے ہنستے ہوئے اس سے مطالبہ کیا۔ کیوں، تمہارے کیا عزائم ہیں؟ اس نے سر اٹھا کر سوال کیا۔ گیری کی رفتار تیز ہے، اسے روکنا ضروری ہو گیا ہے۔ وہ تمہارا معاملہ ہے، اس نے جلدی سے وہ بات وہیں ختم کر دی۔ یہ خیال رکھنا کہ تمہاری روک ٹوک کے نتیجے میں کوئی بڑا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ تم بے فکر رہو، میں نے اسے یقین دہانی کرائی۔ پھر پوچھا، مدن لال کیا بتا رہا ہے؟ وہ بہت خوفزدہ ہے کسی بڑے مجرم کے ساتھ۔ چھوٹے موٹے تعاون کو لوگ جرم نہیں گردانتے، ان کو صرف اسی وقت ہوش آتا ہے جب تباہ کن نتائج سامنے آتے ہیں۔ وہ بتانے لگا، مدن لال کا نام ایک عرصے سے ہماری چیک لسٹ پر تھا۔ وہ صوبراج کو انتخابی مہم اور دوسرے مقاصد کے لیے اکثر بڑی بڑی رقمیں دیتا رہتا تھا۔ اس طرح پروان چڑھنے والی دوستی کے نتیجے میں صوبراج بھی اسے مراعات دلواتا رہتا تھا۔ وہ پناہ کے لیے سنیل کے ہمراہ مدن لال کے گھر پہنچا تو وہ انکار نہیں کر سکا۔ ایک دوست کو اس کے آڑے وقت میں سہارا دینے کے خیال سے اسے رکھ لیا۔ مدن لال کا بیٹا سرکاری افسر ہے۔ صوبراج نے کچھ فرضی باتیں بتا کر اسے بھی اپنے ساتھ ملا لیا۔ نرمل کمار قسمیں کھا کر کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک مظلوم بیوہ کا پیغام سن کر صوبراج تک پہنچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے سوا اس نے اپنے باپ کے دوست کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ دونوں کے جرائم سنگین ہیں۔ اخبارات میں صوبراج کے خلاف مسلسل کہانیاں آ رہی ہیں، ہر طرف اس کے کرتوتوں کا شور ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک سرکاری افسر ایسے معاملات میں کچھ زیادہ حساس ہوتا ہے۔ ان کی بہت مناسب دیکھ بھال کی جا رہی ہے، لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ وہ ابھی تک صوبراج کے نئے ٹھکانے کے بارے میں کوئی کارآمد بات نہیں بتا سکے ہیں۔ وہ اپنی برادری میں گھوم رہا ہے۔ ویرا نے اپنا خیال ظاہر کیا۔ مدن لال کے گھر سے بھاگ کر کسی راج کپور کے پاس چلا گیا ہوگا۔ شاید ایسا نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے، اب اپنی برادری سے دور رہے گا۔ اس کے ذہن میں کوئی متبادل ٹھکانہ ہوتا تو وہ صبح کنکریٹ کے پائپ میں نہ ہوتا، مدن لال کے گھر سے بھاگ کر کہیں اور پناہ گزین ہو گیا ہوتا۔ تم اس کی بات کا یقین کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی آرام دہ بستر پر دراز ہو کر تمہیں پائپ کی کہانی سنا رہا ہو۔ ایسے آدمی کی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ویرا سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ صوبراج مجھے یعنی ڈینی کو اپنا خیر خواہ تصور کیا تھا۔ میری دانش میں اسے
مجھ سے ایسا کھلا جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی نئی کمی گاہ کے انتخاب کے سلسلے میں وہ واقعی محتاط تھا۔ جلال کے پاس سنیل اور سبراج کے بارے میں خبریں تھیں۔ میں اسٹیشن 4 ہونے والے دھماکے کا چشمدید گواہ تھا۔ ہمارے درمیان کافی دیر تک جزیات پر سرگرمی سے باتیں ہوتی رہیں۔ ہم صرف ایک دوسرے کی معلومات میں اضافہ کرتے رہے تھے۔ ان میں کوئی بات نتیجہ خیز نہیں تھی۔ سنیل آئی وی والوں کے لیے بہت سخت جان ثابت ہوا تھا۔ جلال کے آدمیوں کا خیال تھا کہ میں صدف مینشن سے نکلنے کے بعد دوبارہ جا کر نرمل کمار کے بارے میں سوال نہ کرتا اور اس کا اضطراری رد عمل سامنے نہ آتا تو شاید وہ مر کر بھی سوبراج کے بارے میں اپنی زبان نہ کھولتا۔ میری زبان سے نرمل کمار کا نام سن کر اس کے اوسان جاتے رہے تھے۔ اسے یہ یقین ہو گیا تھا کہ اس نے کچھ نہ بتایا تب بھی وہ لوگ نرمل کمار اور سوبراج تک پہنچ جائیں گے۔ بھرپور شکست کے اسی خوف نے اسے کچھ ہی دیر میں زبان کھولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ سوبراج کسی سیاسی جماعت میں شامل نہیں تھا لیکن اپنے مضبوط اقلیتی گروپ کی سربراہی کرتا تھا۔ وہ لوگ چڑھتے سورج کے پجاری تھے اور اقتدار میں رہ کر اپنی برادری کی بہبود کے لیے کام کرنے کے نام پر ہمیشہ حکومت وقت کا ساتھ دیتے چلے آئے تھے۔ سیاست کا چسکا لگ جانے کے بعد سوبراج نے تیسرے درجے کی گنڈا گردی ترک کر دی تھی لیکن وہ دوسرے غیر قانونی کاموں میں گردن تک غرق تھا۔ پلاٹوں اور پرمٹوں کی سیاست اس قدر عام ہو چکی تھی کہ اسے بددیانتی اور جرم کے زمرے سے خارج کر کے سیاست کے چلن شمار کیا جانے لگا تھا۔ سوبراج شہر بھر میں پھیلے ہوئے گرگوں کے ذریعے جوئے کے اڈے اور منشیات کے ٹھکانے چلاتا تھا۔ ریکروٹنگ کی آڑ میں انسانوں کی اسمگلنگ کے گھنونے کاروبار میں ملوث تھا۔ ایسے دندے اس کے آدمی چلاتے تھے اور خاموشی سے اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ اسے پہنچا دیتے تھے۔ ان چکروں میں اس کا نام کبھی سامنے نہیں آیا تھا۔ اس کے آدمی پکڑے جاتے تھے تو وہ انسان دوستی اور ہمدردی کے نام پر سفارشوں کے ذریعے انہیں آزاد کرا دیتا تھا۔ سنیل کی نظروں میں اس کے مالک کے وہ جرائم سنگین تھے لیکن ہمارے لیے ان کی زیادہ وقت نہیں تھی۔ بلیک کیٹس CIA اور FBI کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے سوبراج ایسے غدارانہ جرائم کا مرتکب ہوتا رہا تھا جن کی معافی ممکن ہی نہیں تھی۔ سوبراج کے ان جرائم سے سنیل بڑی حد تک لا علم تھا۔ اس نے صرف یہ بتایا تھا کہ اس کا مالک اکثر اپنے کمرے میں بند ہو کر سیٹلائٹ فون پر نامعلوم لوگوں سے باتیں کرتا رہتا تھا۔ اگر اس کے سیٹلائٹ فون پر کوئی کال آ جاتی تھی تو وہ سنیل کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے قریب نہیں ٹھہرنے دیتا تھا۔ راج محل میں سیاسی رہنماؤں سے لے کر شہر کے لفنگوں تک کی آمد و رفت رہتی تھی۔ آبادی کے نچلے طبقات میں سوبراج کے وہ روابط اس کے ماضی کا حصہ تھے۔ اس کی صرف ایک ہی خوبی تھی کہ اپنا سیاسی قد کاٹ نکال لینے کے باوجود اس نے اپنے در پر آئے کسی شخص کو نہیں دھتکارا تھا۔ حتی الامکان ہمیشہ اور ہر شخص کے کام آنے کی کوشش کرتا تھا جسے اس کے مداح اور حواری اس کی غریب پروری کا نام دیتے تھے۔ سوبراج عام ملاقاتیوں سے کھلی کچہری کی صورت میں ملتا تھا جہاں سنیل کسی ہمزاد کی طرح ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور اپنے مالک کی ضروری ہدایت نوٹ کرتا رہتا تھا۔ کچھ مشتبہ لوگ فارغ اوقات میں اس سے ملنے کے لیے آتے تھے۔ وہ ملاقاتیں مکمل تخلیے میں ہوتی تھیں۔ سنیل اپنے مالک سے کچھ پوچھنے کی جرت کر سکتا تھا نہ سوبراج نے کبھی اسے اپنے اعتماد میں لینے کی کوشش کی تھی، لیکن سنیل نے اپنے طویل تجربے کی بنا پر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ان اہم اور پراسرار مقامیوں اور غیر ملکیوں کی آمد سیاسی ضرورتوں سے زیادہ مجرمانہ مقاصد کے لیے ہوتی تھی۔ سنیل اپنے مالک کے شب و روز کی زندہ اور متکلم ڈائری کی حیثیت رکھتا تھا۔ اسے سب کچھ معلوم تھا، بس یہ معلوم نہیں تھا کہ سوبراج نے اپنے مقام سے بہت نیچے گر کر شیبہ کو اپنی داشتہ بنایا ہوا تھا۔ سنیل کے اس دعوے پر جلال کو یقین تھا نہ مجھے اعتبار آیا تھا۔ دوسری باتوں کی طرح وہ سوبراج اور شیبہ کے تعلقات سے بھی پوری طرح آگاہ تھا، لیکن اس کا اعتراف کر کے روسیاہی کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد جلال واپس چلا گیا۔ اسلام آباد والوں کا کراچی میں جماؤ شروع ہو چکا تھا۔ جنرل
وقار پہلے سے کراچی میں تھا۔ جلال سہ پہر کو آ گیا تھا۔ اس نے خبر دی تھی کہ رات تک بموں اور آتش گیر مادوں وغیرہ کے ماہرین کی جماعت بھی کراچی پہنچنے والی ہے۔ وہ آثار بہت حوصلہ افزا تھے۔ امید بند رہی تھی کہ گیری کے دھماکے کے جواب میں کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔ شام ڈلے میرے موبائل پر سبراج کی کال آ گئی۔ وہ سیٹلائٹ فون استعمال کر رہا تھا۔ میں اس کی آواز سن کر حیران رہ گیا۔ مجھے اس کی طرف سے اتنی جلدی دوبارہ رابطے کی توقع نہیں تھی۔ ڈینی، میں اس وقت سخت پریشان ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اپنی بات کہاں سے شروع کروں۔ رسمی مزاج پرسی کے بعد اس کی بررائی ہوئی آواز آئی۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ سبراج کا وہ لب و لہجہ میرے لیے اجنبی تھا۔ صبح سویرے بدترین حالات میں بھی اس کی آواز اتنی کمزور نہیں ہوئی تھی۔ کہیں سے بھی شروع کر دو، میں تمہارا مقصد سمجھ لوں گا۔ میں نے اضطراری انداز میں جواب دیا، بس خبر اچھی ہونی چاہیے۔ مشکل یہی ہے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ تم کہاں ہو؟ کوئی ٹھکانہ ملا یا ابھی تک اسی پائپ میں پڑے ہوئے ہو؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر بے چینی سے پوچھا۔ میں سر چھپانے کے لیے ایک محفوظ جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن اب یہ سیٹلائٹ فون مجھے اپنے گلے پڑتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا کہ میں انہیں چھوڑنا چاہوں تب بھی وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ میں نے برہمی سے کہا۔ اس کے پسو پیش پر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا۔ ابھی تک میں FBI والوں سے چھپتا پھر رہا تھا، اب راہ والے میرے پیچھے لگ گئے ہیں۔ راہ والے وہ کہاں سے آ گئے؟ اس کا انکشاف سن کر میری عقل چکرا کر رہ گئی۔ وہ آج ہی کراچی پہنچے ہیں اور میری مدد کے طلبگار ہیں۔ تم یقین کرو کہ میری نیت صاف ہے۔ میں نے ان سے صاف انکار کر دیا ہے، کہہ دیا ہے کہ اس وقت میں خود مشکلات میں گرا ہوا ہوں، ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا، مگر وہ مجھ سے ملنے پر مصر ہیں۔ کیا تم پہلے بھی راہ والوں سے ملتے رہے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کوبرا کا روپ انہی کے لیے دھارا گیا تھا۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں کہا، وہ مجھے اسی نام سے جانتے ہیں۔ صبح تک ان کا کوئی پتہ نہیں تھا، اب وہ اچانک کہاں سے نازل ہو گئے؟ میں نے برہمی سے سوال کیا۔ اس غیر متوقع خبر نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا دیا تھا۔ تم میرے ساتھ کیا چکر چلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ مجھے ڈر تھا کہ تم یہی کہو گے میں ان سے الگ تھلگ ہوں۔ میرے ہاتھ صاف ہیں، وہ دونوں شہر میں کوئی گڑبڑ کریں گے تو میری کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ میں پہلے سے تمہیں ان کے بارے میں آگاہ کر رہا ہوں۔ اس کا انداز سراسر مدافعانہ تھا۔ وہ تم سے کس قسم کی مدد چاہتے ہیں؟ چند ثانیوں کے سکون کے دوران میں نے اپنے ابال پر قابو پانے کے بعد پوچھا۔ وہ خانمہ برباد خانہ بدوشوں کے روپ میں تھر پار کر کے علاقے سے سرحد پار کر کے آتے ہیں۔ وہ بتانے لگا، ان کے پاس رقم ہوتی ہے نہ ہتھیار۔ یہ سب انہیں کراچی آنے کے بعد ملتا تھا۔ وہ اسی مقصد کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے بے چین ہیں۔ میرے صاف انکار کے باوجود 2 مرتبہ مجھے فون پر تنگ کر چکے ہیں۔ حیرت ہے کہ سیتا کانت اور گوپال کے قصے کی دھول بیٹھنے سے پہلے یہ لوگ آ پہنچے۔ وہ بلیک کیٹس تھے، اس نے میری بات کاٹ کر کہا۔ سیتا ماری گئی تھی، گوپال قیدی بنا لیا گیا تھا۔ سنا ہے کہ تمہارے 7 آدمیوں کے بدلے انہوں نے گوپال کو واپس لے لیا ہے۔ وہ قصہ ختم ہو گیا، اب یہ نئی پارٹی آ گئی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ یہ سب مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ اپنی عقل بھی استعمال کرو، میں نے غصے سے جواب دیا۔ میری عقل کام کر رہی ہوتی تو تمہیں کیوں فون کرتا؟ اس وقت روئے زمین پر تم میرے اکلوتے ہمدرد رہ گئے ہو۔ آج صبح تم سے بات کرتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم میرے بدخواہ نہیں ہو، اسی لیے میں تم کو پوری بات بتا رہا ہوں۔ کیا تمہارے پاس کوئی اور متبادل بھی تھا؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ 10 متبادل تھے۔ میری ذات سے بڑے بڑے فائدے اٹھانے والے آج مجھ سے کترا رہے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں بھارت سے آنے والوں کے لیے نرم گوشے موجود ہیں۔ میں ایک فون کر کے ان دونوں کو کہیں بھی بھیج دیتا تو ان کے مسئلے حل ہو جاتے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ دوسرے گڑبڑ کرتے پھریں اور تم میری طرف سے بدگمان ہو جاؤ۔ سبراج، مجھے گھسنے کی کوشش مت کرو، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ گھسنے والی بات نہیں ہے۔ میں یہ بات جانتا ہوں کہ جو شخص مجھے موت کے خطرے سے بر وقت آگاہ کر کے بچا سکتا ہے وہ مجھے آسانی سے مار بھی سکتا ہے۔ FBI والے
اندھیروں میں بھٹکتے رہ جائیں گے، لیکن تم میرا کام تمام کر دو گے۔ اگر تمہاری باتیں درست ہیں تو تمہارے تعاون کے بغیر ان کا مشن کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ وہ مسلسل تمہیں تنگ کرتے رہیں گے۔ میں نے تائی طلب لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ دہلی سے ان کے کسی بڑے کا فون آ جائے، ایسے رابطوں کے لیے میں ہمیشہ ان کے کام آیا کرتا تھا۔ باتوں باتوں میں وہ راہ کے طریقہ کار پر روشنی ڈال رہا تھا۔ کسی پوچھ گچھ کے نتیجے میں وہ باریک باتیں میرے علم میں نہیں آ سکتی تھیں۔ ان سے ان کا پتہ معلوم کرو اور کہہ دو کہ موقع ملنے پر تم خود ان سے ملنے کے لیے پہنچو گے۔ میں کوشش کروں گا کہ تمہاری مشکل آسان ہو جائے۔ کیا تم انہیں مار دو گے؟ شوبراج نے بے ساختہ پوچھا۔ میں نے یہ نہیں کہا، ویسے ضرورت ہوئی تو یہ کام بھی کیا جا سکتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں اپنے وطن کے معاملے میں بہت حساس ہوں۔ یہاں کے امن و امان کی شرط پر میں نے تم کو چھوٹ دی ہوئی ہے۔ میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ قیدیوں کے تبادلے کے بعد یہاں آنے والے غیر ملکی خون کی ہولی کھیلیں اور اطمینان سے واپس چلے جائیں۔ تم نے گول مول جواب دیا ہے، کھل کر نہیں بتایا کہ تم ان کے ساتھ کیا کرو گے۔ انہیں بھگانے کی کوشش کروں گا، وہ نہ بھاگے تو پھر مارے جائیں گے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔